فقیر کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے. جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس گئے، اس کی کوئی چیز ہمیں بھا گئی تو ہم فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صاحب معاملات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو ہم پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکلتے ہیں. میری عرض یہ ہوگی آپ کی خدمت میں کہ جس آدمی کے پاس جائیں وہاں بیٹھیے 4-6 مہینے، جاتے رہیے اور ان کے طرز عمل کو دیکھیے کہ طرز عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر بیعت کر لیجیے. اور ویسے اگر آپ پوچھیں تو اس کے 2 ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ فوری جیسے ہم سائنس میں کیمسٹری میں کسی چیز کو دیکھنا چاہیں کہ یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے، تو ہم لٹمس اس کے اندر ڈالتے ہیں تو رنگ چینج ہو جائے. تو وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کسی فقیر کا کہ جب اس کے پاس آپ جائیں تو آپ کے دل کو بہت اطمینان ہو جائے. جب اس کے پاس سے اٹھ کے آئیں تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے کندھوں پر سے سارا بوجھ اتر گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو بہت کشش محسوس ہو اس آدمی کے لیے کہ میں دوبارہ جاؤں. رب کا اپنا فرمان ہے کہ اس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جو اس کے پاس بیٹھ کے ہمیں سکون ملتا ہے وہ اس آدمی کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس ذکر کا ہے جو وہ ذکر کرتا ہے. وہ بندہ، اس سے دلوں کو سکون آتا ہے. بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ اصل میں ہمارا جو ہم کندھے پر بوجھ لادے پھرتے ہیں مختلف چیزوں کا، اس سے ہمیں کچھ دیر کے لیے رہائی ملتی ہے. تو ایسا لگتا ہے ہمارے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا. کشش جو ہے وہ کلام الہی کی ہے، جو عبادت کرتا رہتا ہے، جو ذکر کرتا رہتا ہے. کشش اس کی ہے کیونکہ ذکر الہی میں کشش بہت ہے. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اس کا. لیکن اس پہ اکتفا مت کیجیے، ایک لانگ ٹرم ٹیسٹ ہے اس کا. لانگ ٹرم ٹیسٹ دیکھیے کہ وہ سنت پر کتنا عمل کرتا ہے. 100% عمل کرنے والا تو شاید کوئی نہ مل پائے، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہے گی. لیکن اگر 80%، 85% چیزوں پہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہاں بیٹھ جائیے. اور ایک چیز میں عرض کر دوں کہ کوئی کیا کہتا ہے اس کو ہم اپنے دماغ سے نہیں پرکھیں، اس سے صرف ایک طریقے سے پرکھ لیں کہ اگر وہ بات قرآن اور سنت سے مطابقت رکھتی ہے تو سچ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ قرآن، سنت اور حدیث سے پروو نہیں ہوتی یا صحابہ اکرام کی سنت سے پروو نہیں ہوتی تو پھر وہ درست نہیں ہے، اس کو ڈراپ کر دیجیے. تو فقیر کے پاس جائیں تو یہ کرائٹیرین ہاتھ میں رکھیے، یہ کسوٹی ہاتھ میں رکھیے.